محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان اسلام کی تاریخ میں اور اسلام اور باطل کی جدوجہد میں معرکے میں ایک بہت ہی اہم تاریخ۔ معرکہ بدر، جنگ بدر، اس کا انعقاد اسی تاریخ کو ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر قائم ہو جائے۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سچے دین کے ساتھ اور مکمل ہدایت نامے قرآن کے ساتھ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیں، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں اللہ کی دین کی دعوت پیش کرتے رہے۔ بڑی سختیاں، بڑے مصائب اور بڑے شدائد کا آپ کو وہاں پر مقابلہ کرنا پڑا۔ آخر وہ مرحلہ آیا، 13 سال کی جان گسل جدوجہد کے بعد آپ کو مجبوراً مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جانا پڑا۔ وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، وہاں بھی آپ کو اس بات کا موقع نہیں دیا گیا کہ آپ جس عظیم مشن سے آپ کو نوازا گیا تھا اس کے لیے کام کر سکیں۔ چنانچہ آپ کے جانے کے 1.5 سال کے بعد رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے اور نئی قائم شدہ اسلامی ریاست کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر نکل کر جنوب مغرب میں بدر کے میدان میں معرکے میں حصہ لینا پڑا۔ آپ کے پاس وسائل بہت کم تھے۔ یہ 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے صرف 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر باری باری 4 5 افراد سواری کرتے تھے، لیکن آپ نے جنگی اسٹریٹجی کا لحاظ رکھا اور جا کر پہلے ہی میدان کے اچھے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اب دونوں طرف کی حالت کیا تھی؟ قریش کے لوگوں کے پاس 1000 افراد تھے، جنگ آدما، مضبوط، زیادہ تر جوان لوگ۔ ان کے تمام بڑے بڑے سردار رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ میں موجود تھے۔ ان کے پاس تقریباً 100 گھوڑ سوار تھے اور 600 زرہ پوش، اور وہ فخر و غرور کے نعرے لگاتے ہوئے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا عزم کیے ہوئے وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 یا 3 گھوڑے تھے، اور صرف 60 زرہیں تھیں، جبکہ مکے سے آنے والے کفار کے پاس تقریباً 600 زرہیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، پوچھا وہ کس حد تک تیار ہیں۔ مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مقداد بن عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے ادھر چلیے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں۔ نہیں ہے یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیے، آپ کا رب بھی چلے اور ہم بھی چلیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور نے اسی سوال کو دوبارہ دہرایا۔ اب انصار، جن کے شہر کو آپ نے مدینۃ النبی بنایا تھا، جہاں آپ پناہ گزین تھے، جو اسلام کا پہلا کیپٹل بنا، جہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی، آپ نے ادھر اشارہ کیا تو حضرت سعد بن معاذ، ایک بہت ہی معزز اور باصلاحیت صحابی تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں،
ہم آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم نے آپ کی اطاعت کا پختہ عہد کیا ہے، جو ارادہ آپ نے کیا ہے اس کو کر گزریے، ہم سچی جانثاری دکھائیں گے، اور خدا کی قسم ہم ثابت قدم رہیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہم کو لے کر سمندر میں اتر جائیں تو ہم سمندر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ کودیں گے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جمع ہو گئے، رات بھر اپنی عبادت کی۔ ایک ذرا اونچی جگہ پر ایک سائبان سا بنا دیا گیا تھا چند کھجور کے پتوں کی مدد سے، وہیں سے اسی کو آپ نے کمان گاہ بنایا تھا، اور پھر رات بھر آپ دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، الہا و زاری کرتے رہے، اے اللہ یہ ہیں قریش، اپنے کبر و غرور میں چور ہیں، آئے ہیں تاکہ تیرے بندوں کو تیری اطاعت سے باز رکھیں، تیرے رسول کو جھٹلائیں، بس اے اللہ اپنی نصرت بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ کل ان کو ہلاکت میں ڈال دے۔ اور پھر اس کے بعد سورج جب ذرا سا بلند ہوا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کی صف بندی کی، ان کو آداب جنگ سکھائے، اور پھر اس کے بعد معرکے کا آغاز ہوا۔ تقریباً عصر تک یہ معرکہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والے اس پہلے معرکے میں، جس کا بڑا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جان نثار صحابہ کو، سچے اہل ایمان کو نصرت سے نوازا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے 40 افراد اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے شہید ہوئے، اور مکے سے جو کافروں کی فوج آئے تھے ان کے تقریباً 70 افراد مارے گئے۔ عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو ان کے ابو جہل، بڑے بڑے سردار، وہ سب کے سب مارے گئے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا، ان کی طاقت کو توڑ دیا، اور 70 افراد کو انہوں نے قید بھی کیا، اور وہ لوگ اپنے بغض کو، اپنے کبر کو، اپنے نخوت کو لیے ہوئے کامیابی حاصل کیے بغیر مکے کی طرف راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شریفانہ طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے جو وہاں سے مجرمین آئے تھے ان سب پر 4 ہزار درہم کا، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، جرمانہ لگایا، اور جو لوگ جرمہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے ان کے لیے آپ نے راستہ بنایا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، اور یہ شارٹ ایجوکیشنل کورس پورا کرا دینے کے بعد تم واپس چلے جاؤ۔ یہ رویہ آپ نے اختیار کیا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ دشمن کی لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا ہے، اس کے آنکھ، ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے جاتے، انگلیاں تراش دی جاتی۔ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ حضور نے وہ 70 افراد ان کے جو مارے گئے تھے ان سب کو گڑھا کھود کے دفن کروا دیا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، سہیل بن عمرو، یہ مکے کے ایک سردار تھے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد، یعنی اس واقعے کے تقریباً 7-8 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑے ہی خطیب آدمی تھے، بڑی زوردار تقریریں کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے خلاف خطابت کا زور دکھاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے آپ کو، اس کے سامنے کے 2 دانت اکھڑوا دیجئے تاکہ یہ آپ کے خلاف بدزبانی نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سبحان اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے اس کا کوئی عضو بگاڑا تو اگرچہ کہ میں نبی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرا بھی وہ عضو بگاڑ دے گا۔ آپ نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد جو قیدی جن کو باندھ کر مدینہ لایا گیا اور مختلف گھروں میں رکھا گیا، اور آپ نے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ مدینے کے لوگ جن کے پاس وسائل کی کمی تھی وہ خود تو سوکھی کھجوریں کھا کے پانی پی کر گزارا کرتے، لیکن ان قیدیوں کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا،
ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کیا، ان کے کھانے کے لیے بہتر کھانا ان کے لیے فراہم کیا۔ اس سے وہ لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے ماننے والوں میں کیسا اونچا اخلاق پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کپڑے میلے ہو گئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیگر صحابہ نے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، یہاں تک کہ اپنی مدت پوری کر کے جرمانہ دینے کے بعد، یا جن لوگوں کو بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ایک اور واقعہ قابل ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان صحابہ کرام، ان کا کردار کتنا بلند تھا۔ دو افراد جو مکے کہیں سے قبیلے سے آ رہے تھے، راستے میں ان کو مکے کے لوگوں نے پکڑ لیا جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور کہا کہ وعدہ کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تبھی جانے دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور آخر جب وہ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا، جانے نہیں دیا، صرف اس شرط پہ جانے دیا کہ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہے، تم اپنے وعدے کا لحاظ رکھو، تمہیں جنگ میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اخلاقی لحاظ سے پہلے معرکے میں ہی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی دین کی طرف بلانے والے محترم رسول اور ان کے ساتھی، جو اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، ان کا کردار کتنا اونچا تھا۔ ہمارے لیے بھی اس میں نمونہ ہے، ہمیں بھی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، ان کی بھلائی چاہتے ہوئے، ان کو راہ مستقیم پہ لانے کے لیے، ان کو اللہ سے واقف کرانے کے لیے، ان کا سر اطاعت صرف اللہ کے آگے جھکانے کے لیے، اور ان کو اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پیش کرنا ہے۔ مخالفتیں کی جائیں گی، بدتر سے بدتر ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں شرافت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج بھی وہ کشمکش برپا ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے، اور ایک تعداد ہے جس کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اچھے اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرتے ہوئے، سچی خیر خواہی کے ساتھ، خیر پسندی کے ساتھ، انسانیت نوازی کے ساتھ اس رمضان میں اپنی تربیت کر کے اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر سمو کر اس کام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ 17 رمضان آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو، اور رمضان کی اسپرٹ، 17 رمضان معرکہ بدر کی اسپرٹ بھی اللہ کرے آپ کی راہوں کو روشن کرتی رہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔